امریکہ اور ایران کی جنگ ختم کروانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں۔ جنگ بندی سے متعلق امور پر غور کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر کے وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان پاکستان پہنچ گئے۔ اہم اجلاس سے پہلے پاک ترک وزرائے خارجہ کی ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً ایران سے متعلق پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے امن استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کو ناگزیر قرار دیا۔ دفتر خارجہ میں مصر کے وزیر خارجہ کی بھی اسحاق ڈار سے ملاقات، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارت کاری پر زور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر اعظم سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ٹیلی فونک گفتگو میں دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کو واحد مؤثر راستہ قرار دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز عبور کریں گے۔ ایران کا یہ اقدام خوش آئند اور تعمیری ہے، جس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں اہم قدم ہے، امن اور استحکام کی جانب فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم ہے جو اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرے گا۔ مذاکرات، سفارت کاری، اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی صدر نے اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ری پوسٹ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا ایک بار پھر عوام سے بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دینے، غیر ضروری سفر سے گریز کرنے پر زور۔ کہا دفاتر اور کام کی جگہوں پر ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے۔ اجلاس میں موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ چلانے والوں کے لیے مجوزہ فیول سپورٹ پروگرام کے لیے تیار ایپ پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو صوبائی حکومتیں موٹر سائیکل رکشہ مالکان کو رجسٹریشن اپنے نام کرانے کے لیے سہولت فراہم کریں تاکہ موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان کو حکومت کی طرف سے دیے جانے والے ریلیف سے مستفید ہونے کا موقع ملے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ حالیہ صورتحال میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے 125 ارب روپے دیے۔ وفاقی حکومت نے یہ رقم مختلف بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے دی۔ پاکستانی شہریوں کی بیرون ملک موجود دولت واپس لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ اور یورپ میں پاکستانیوں کے تقریباً 20 ارب ڈالر موجود ہیں۔ یہ رقم 2018 اور 2019 میں ایمنسٹی اسکیم میں ظاہر کیے گئے مگر پاکستان منتقل نہ ہوئی۔ دونوں اسکیموں میں مجموعی طور پر 82,000 سے زائد گوشوارے جمع کرائے گئے تھے، جبکہ مجموعی طور پر حکومت کو 194 ارب روپے ٹیکس حاصل ہوا تھا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایرانی فوج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کے پیغامات بھیجنے اور دوسری طرف زمینی حملے کی خفیہ تیاری پر ٹرمپ پر تنقید۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں میں شمول خارق جزیرے پر زمینی کارروائیوں کی تیاری کر لی ہے۔ ایران سے جنگ کے لیے مزید 2 بحری جہاز جارج H.W. بش اور USS ٹریپولی مشرق وسطیٰ پہنچ گئے۔ USS ٹریپولی پر 3,500 مرینز اور سیلرز موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو کچھ اور عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ اس تنازع سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، یہ قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، دارالحکومت تہران کے شمالی علاقے میں زوردار دھماکے۔ اس سے پہلے حملے میں 12 شہری زخمی ہوئے۔ بشہر میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید۔ خوزستان صوبے میں فراہمی آب کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی 93,000 سویلین املاک تباہ ہو چکی ہیں۔
सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारे E-3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गईं। हमले में कई दीगर जहाज भी निशाना बने। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारिस पर निगरानी मुतासर होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हैफा में एयर स्पेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को भी निशाना बनाया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला, रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बहरीन में एल्यूमीनियम के कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की यूनिवर्सिटियों पर हमले के बाद खित्ते में अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियां जायज हदफ होंगी। 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। यमन के हुसियों का इसराइल पर दूसरा हमला। हुसी तर्जमान का कहना है कि ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सेहूनी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली जारहियत बंद होने तक हमले जारी रखने का आज़म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का वक्त ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमलों से हम अहम था। हिजबुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फौज की हलाकत की तस्दीक, 3 जख्मी हो गए। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान, तवानाई बहरान संगीन होने का खदशा। इससे पहले रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी की खबर दी थी। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने वज़ारत तेल को बरामदात पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। रूस मुल्क की ज़रूरत पूरी करने और बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए मुतअद्दिद बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बरामदात पर पाबंदी आयद कर चुका। बादशाह, जंग और इमिग्रेशन एजेंट्स नामंजूर। अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहिरे। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मुंतज़मीन के आदाद शुमार के मुताबिक 3000 शहरों में मुजाहिरों में कम अज़ कम 80 लाख अफराद की शिरकत। मुजाहिरों की कॉल देने वाले अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मिनेसोटा में मुजाहिरे के शुरका से खिताब में कहा कि वियतनाम और इराक जंग की तरह आज अमरीकियों से ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म की शुरू की गई जंग के लिए सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। अमरीका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं, दीगर अरबपति अफराद को ना कहते हैं। अमरीकी रुकनी कांग्रेस एहलान अहमद ने कहा कि ट्रंप ने अमरीकी जमहूरियत को कमजोर कर दिया। हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नायरो ने कहा कि सदर ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। गुलकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने एहतिजाजी गीत गाकर मजमे को मजीद करवाया। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुक्काम रहते हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमेरिका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिरीन की नो किंग्स रैलियां, मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालबा। जंग मुसल्लत करने और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में भी रैलियां। दाएं बाजू की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फलस्तीन कोलिशन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। ट्रफेलगर स्क्वायर और व्हाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गईं। रैली के शुरका ने कहा कि उनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है।
اور حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات کے بعد اسرائیل میں جنگ مخالف مظاہرے، اسرائیلی شہریوں کا جنگ بند کرنے کا مطالبہ، تل ابیب میں 1500 اسرائیلیوں کی جنگ کے خلاف احتجاجی ریلی، اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کا مظاہرین پر تشدد، اسرائیلی پولیس نے جنگ مخالف بینرز اور پوسٹرز پھاڑ دیے، 18 افراد گرفتار۔ ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے علیحدہ ہونے پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقدام کا مقصد IAEA کے معائنہ کاروں کے بھیس میں امریکہ اور اسرائیل کو ایران کی مزید جاسوسی سے روکنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی بجلی گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور IAEA اس کی مذمت تک نہیں کر رہی۔ 23 مارچ کو ایرانی بندرگاہ پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والے کراچی کے نوجوان کے اہل خانہ حکومت سے فوری یاسر کی میت واپس لانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ 6 روز گزرنے کے باوجود یاسر کی میت پاکستان نہیں لائی جا سکی۔ ماڑی پور کا رہائشی 26 سالہ یاسر بندر عباس پر ٹگ بوٹ کا ملازم تھا۔ ملک میں 28 روز کے دوران جیٹ فیول کی قیمتوں میں 5ویں بار اضافہ، کمرشل طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں مزید 5 روپے اضافہ، جیٹ فیول کی نئی قیمت 476 روپے 97 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر۔ 1 مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی فی لیٹر قیمت میں 288 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 1 مارچ کو جیٹ فیول کی قیمت 188 روپے لیٹر تھی۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں کومبنگ سرچ آپریشنز، پولیس کے مطابق رواں ہفتے 48 آپریشنز کے دوران 21 افغانیوں سمیت 221 مشکوک افراد متعلقہ تھانے منتقل کیے گئے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان بھی گرفتار۔ خیرپور میں گنائی گندم کی فصل کی کٹائی شروع، سرکاری نرخ 3500 روپے فی من مقرر۔ آبادکاروں کے مطابق گندم مارکیٹ میں آتے ہی قیمت کم ہو کر 3000 روپے فی من ہو گئی۔ سندھ میں 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مقرر۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں، بندی بہاؤالدین، چنیوٹ، ناروال، حافظ آباد، فیصل آباد، گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش۔ شمالی وزیرستان اور بنوں میں بھی بادل برسے، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ ڈھیر کوٹ اور مظفر آباد میں موسلادھار بارش۔ استور، چلاس میں بھی گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور چند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری۔ HPL PSL 11 کے 5ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان مقابلہ جاری۔ کوئٹہ کے کپتان سعود شکیل نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کو ترجیح دی۔ 9.3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 70 رنز بنا لیے۔ دن کے دوسرے میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا مقابلہ روایتی حریف کراچی کنگز سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کنگز مین کے اوپنر سائم ایوب کا کہنا ہے کہ نئی ٹیم میں جس طرح کے ماحول کی توقع تھی اس سے بہتر ہے۔ ٹیم کے کپتان اور کوچ آسٹریلوی ہیں، اس لیے مائنڈ سیٹ اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کا بنا ہوا ہے۔ مینجمنٹ نے بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ ہر شعبے میں جارحانہ انداز ڈالنے کی کوشش کی۔ جیونی سے گفتگو میں سائم نے کہا یہ ان کا بیٹ پیچ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ بنوں میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے ضلع خیبر کے قبائلی عمائدین کی ملاقات، قومی مشران نے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ ضم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کا جامع ترقیاتی پیکیج لا رہے ہیں۔ وفاق کی طرف سے ضم اضلاع کے لیے 7 سال میں صرف 168 ارب روپے ملے، 532 ارب روپے بقایا ہیں۔ وفاق کی زیادتیاں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ارتھ آور منایا گیا۔
500 سے زائد مقامات اور سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر کی روشنیاں گل، مرکزی شاہراہوں اور کاروباری مراکز کے علاوہ گلیوں کی لائٹیں بھی بند رہیں۔ کئی مقامات پر شمعیں روشن کر کے زمین سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ انرجی، بجلی، پانی، فیول یا کوئی بھی چیز ہو، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں کفایت شعاری سے استعمال کرنا ہر شہری کا قومی اور مذہبی فریضہ ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں امریکی نیوز چینل CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا۔ CNN کی ٹیم اسرائیلی قابضین کی جانب سے فلسطینیوں کی بستی میں زمین پر زبردستی قبضے کی کوریج میں مصروف تھے۔ صحافیوں کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ان پر تشدد کیا۔ ایک امریکی نیوز چینل کی فوٹو جرنلسٹ کا گلا دبایا، کیمرہ توڑ دیا۔ زیر حراست صحافیوں کو 2 گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا۔ واقعے پر عالمی صحافتی تنظیموں کا تشویش کا اظہار۔ فارن پریس ایسوسی ایشن کا اظہار مذمت، واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ یوگینڈا کے آرمی چیف نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی۔ کہا یوگینڈا کی افواج اسرائیل کی جانب سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن اگر اسرائیل کو تباہ کرنے یا شکست دینے کی بات کی گئی تو یوگینڈا بھی جنگ میں داخل ہو جائے گا۔ یوگینڈا کی فوج میں 45,000 اہلکار ہیں۔ برطانیہ کے ڈربی سٹی سینٹر میں کار کی ٹکر سے 7 افراد زخمی۔ خطرناک ڈرائیونگ، لوگوں کو زخمی کرنے اور اقدام قاتل کے الزام میں بھارتی شہری گرفتار۔ پاکستان کی سب سے بڑی گھڑ دوڑ ڈربی پاکستان جیوپیٹر نے جیت لی۔ 2400 میٹر ریس میں صدر نے دوسری اور ہال روڈ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان ڈربی ویک اینڈ فیسٹیول کے آخری روز ہونے والی دیگر ریسوں میں کپ ریس میں ایڈن کوئن نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسپرنگ کپ میں ٹائگر آف سلطان فاتح رہا۔ طارق عزیز میموریل کپ میں قسمت نے فتح حاصل کی۔ ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 31واں عالمی مشاعرہ، اندرون اور بیرون ملک سے آئے اردو کے معروف شعراء کی شرکت۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر مشاعرے کو عالمی مشاعرہ برائے امن کا عنوان دیا گیا۔ لاہور کی فضا میں روشنیوں کا جادو، چراغوں کی لو، امید کی کرن۔ پنجابی صوفی شاعر حضرت شاہ حسین کی یاد میں ان کے مزار پر میلہ چراغاں، دعاؤں اور مناجات کے ساتھ زائرین نے چراغ روشن کیے۔ سونے سے یاد آیا، ایک بار آپ سو کے اٹھے تو آپ کو پتا چلا آپ ہمیشہ کے لیے سو چکی، آپ کے مرنے کی خبر مارکیٹ میں گھوم چکی تھی اور لوگ آپ کو ہی فون کر کے کنفرم کر رہے تھے کہ آیا مرے ہیں کہ نہیں۔ مرے ہیں کہ نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ محمود اسلم کے مرنے کے بعد جنت سے لی گئی پہلی تصویر۔ حور بھی دیکھے نا، ایک آدھی ڈال دی ہے انہوں نے، اور صاحب وہ دوزخ کا دروغہ بھی ہے، بٹ صاحب بھی ہے۔ مولا خوش رکھے، پاک لگے رہن، اور خیر اور سرکار بھی ویل، اور تابش ہاشمی، اور تابش ہاشمی دا ویاہ ہے، بڑا ہی کنجوس منڈا ہے، اور ٹغالی دین دیا معلوم خیر ہوئے تیری۔ اور محمود اسلم نے اپنی ہی موت کی خبر سنی تو کیا گزری، بچپن والد نے کس بات پر درگت بنائی، تابش ہاشمی کی شادی پر کیا دلچسپ واقعہ ہوا، کون سا کردار ساری عمر نبھانا چاہیں گے۔ میزبان تابش ہاشمی کے چٹکلوں پر اداکار محمود اسلم کے برجستہ جوابات، نوک جھوک۔ دیکھیے پروگرام ہنسنا بنا ہے میں آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔